بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، دو قسمیں ہم نے پڑھ لیے، ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع منفصل۔ ہر ایک قسم کے 14 ضمائر ہوئے۔ پہلی قسم یا فاعل بنتے یا نائب فاعل بنتے، دوسری قسم جو فعل سے الگ آئیں گے یہ یا مبتدا بنتے یا خبر بنتے یا مبتدا خبر کے بیچ میں فاصل بنتے ہیں، یا یہ تاکید فاعل کے لیے آتے ہیں۔ ابھی تیسرے نمبر پر ضمائر منصوب متصل، ضمیر منصوب متصل یعنی وہ ضمائر جو فعل کے ساتھ ملے ہوئے ہو، جو فعل کے ساتھ ملے ہوئے ہو، یعنی وہ ضمائر جو اپنے ساتھ نصب یعنی جو المنصوب، منصوب کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر نصب ہوگا، زبر ہوگا۔ مرفوع کا مطلب اوپر یہ تھا کہ جو وہ چیزیں بنیں گے ترکیب میں جس کے اوپر پیش ہوگا۔ منصوب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ہوگا زبر، جس چیز کے ساتھ یہ مل کر کے آئے گا وہ اس کو نصب دے گا، چاہے وہ فعل ہو، فعل کے ساتھ ملا ہوا ہو تو فعل اس کو نصب دے گا، زبر دے گا، اور حروف مشبہ بالفعل ان، انک، ان، لیت، لکن، لعل اس کے ساتھ بھی مل کر کے آتے ہیں، وہ بھی اس کو نصب ہی دے گا، زبر ہی دے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ضمیر منصوب متصل کی تعریف یہ ہے، الضمائر التی ہی متصلۃ بعاملها الناصب، جو اپنے عامل ناصب یعنی وہ عامل جو اس کو نصب دے، جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہو، اس کو کہتے ہیں ضمیر منصوب متصل۔ عامل ناصب دو چیزیں ہو سکتی ہے، یا فعل، یعنی ضمیر منصوب متصل یا تو فعل کے ساتھ ملا ہوا آئے گا، جیسے ضربہ، ضربہما، ضربہم، ضربکا، ضربکما، ضربکم، ضربنی، ضربنا، اور ضربہا، ضربہما، ضربہن، ضربکی، ضربکما، ضربکن، ضربنی، ضربنا۔ ابھی آپ دیکھ رہی ہے کہ یہ جو ہما ہم اور ہا ہما ہن، کھا کما کم اور کی کما کن اور یی اور نا، یہ جو فعل کے ساتھ ملے ہوئے آتے ہیں اس کو ضمیر منصوب متصل کہتے ہیں۔ یہ فعل کے ساتھ ملے ہوئے آتے ہیں، اس کی تعداد بھی 14 ہے، اور یہ ترکیب کے اندر اگر فعل کے ساتھ ملے ہوئے آئے تو مفعول بھی بنتے ہیں، اور اگر ان وغیرہ کے ساتھ ملے ہوئے آئے تو اس کی اسم بنتا ہے، جیسے انہو، انہما، انہم۔ ابھی ان کے ساتھ آیا تو ان نے اس کو نصب دیا، زبر دیا اور اپنا اسم بنایا۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ ادھر حاشیہ میں لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ لیں۔ الضمیر المنصوب متصل یکون فی الترکیب اما مفعول به، یا تو یہ مفعول به بنیں گے اگر یہ فعل کے ساتھ ملا ہوا ہو، جیسے ضربنی، ضربنا، ضربہ، او یکون اسما للحروف المشبہ بالفعل، اگر حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ ملا ہوا آیا تو یہ اس کا اسم بنے گا، جیسے اننی میں ان کے ساتھ یا ضمیر آیا ہے تو یہ اس کا اسم بنا۔ یہ تیسری قسم ہوئی۔ چوتھی قسم وہ ضمائر ہے جو جس کا نام ہے ضمیر منصوب منفصل، یعنی بنیں گے، یعنی الضمائر التی ہی منفصلۃ عن العامل الناصب، جو الگ ہو عامل ناصب سے، یعنی جو اپنے فعل سے الگ ہو، اور منصوب کا مطلب یہ ہے کہ بنیں گے وہ مفعول، اس کی تعداد بھی 14 ہے، اور وہ یہ ہے اگر ہم اس کو غائب سے شروع کریں تو ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکن، ایایا، ایانا۔ انہوں نے سب سے پہلے متکلم کے ضمائر لائے، ایایا، ایانا۔ ایایا کا مطلب یہ ہے کہ میرا، ایانا ہم سب کا، ایاکا آپ کا، ایاکم آپ دو کا، ایاکم آپ سب کا، ایاکی، ایاکما، ایاکن آپ ایک عورت کا، دو کا آپ سب کا، ایاہو، ایاہما، ایاہم اس ایک مرد کا، ان دو کا، ان سب کا، ایاہا، ایاہما، ایاہن یہ مؤنث کے لیے ہے۔ یہ ترکیب میں کیا بنیں گے؟ یہ ترکیب میں مفعول بھی بنیں گے، جہاں پر بھی یہ آ جائیں گے یہ ترکیب میں مفعول بھی بنیں گے۔ آخری قسم رہ گیا وہ ہے ضمیر مجرور متصل، یعنی وہ ضمائر ہی متصلۃ بحرف الجر، جو یا تو حرف جر کے ساتھ ملا ہوا ہو، او بالاسم المضاف، یا کسی اسم مضاف کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ضمیر مجرور اس ضمیر کو کہیں گے کہ جو مجرور
جس کے اوپر کسرہ آئے، اور متصل کا مطلب یہ ہے کہ وہ ملے ہوئے ہوں گے، چاہے وہ ملے ہوئے ہو کسی حرف کے ساتھ۔ ضمیر مجرور یا تو وہ حرف جر کے ساتھ ملا ہوا ہوگا۔ حروف جارہ آپ کو پتہ ہے، حروف جارہ 17 ہے، جن میں سے مشہور 7 ہے۔ تو حروف جارہ جو با ہے، جو من ہے، جو عن ہے، جو الہ ہے، جو فی ہے، اس کے ساتھ ملا ہوا آئے گا، یا کسی اسم مضاف کے ساتھ، کوئی اسم اس کی طرف مضاف ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر حروف جارہ کی مثال جیسے ہوا، لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہن، لکا، لکما، لکم، لکی، لکما، لکن، لی، لنا۔ انہوں نے لی لنا سے شروع کیا، لکا، لکما، لکم، لکی، لکما، لکن مخاطب کے لیے، لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہن غائب کے لیے۔ تو ابھی دیکھو، ضمیر مجرور میں منفصل نہیں ہوتا، یہ الگ نہیں آتا۔ اس میں مضاف کی مثال جیسے غلامہ، قلمہ، قلمہما، قلمہم، کتابک، کتابکما، یعنی کسی اسم مضاف کے ساتھ مل کر کے آئے بنیں گے، وہ بھی مجرور، مضافلے بنے گا، وہ مضافلے مجرور ہوتا ہے، تو یا تو وہ مجرور ہوگا بحرف جر، یا وہ مجرور ہوگا بالاضافت۔ کہتے ضمیر مجرور منفصل نہیں ہوتا، یاد رکھے، یہ صرف متصل ہوتا ہے، یعنی یہ الگ نہیں آتا۔ تو ایک مرتبہ میں پھر آپ کو تمام سبق کا 2 منٹ میں صرف خلاصہ بتاتا ہوں، اور 2 منٹ میں خلاصہ سناتا ہوں، کوئی مشکل نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات ہم نے یہ پڑھی کہ اسم غیر متمکن یعنی وہ اسم جس کی مبنی کے ساتھ مشابہت ہو، اس کی 8 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے قسم ہے مضمرات۔ مضمرات، مضمر کی جمع ہے، مضمر کی تعریف یہ ہے ما یکنا بھی عن متکلم او غائب او مخاطب، جو غائب یا متکلم یا مخاطب سے کنایا ہو، اس کو ضمیر کہتے ہیں۔ پھر ضمیر کی 5 قسمیں ہیں: ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر منصوب متصل، ضمیر منصوب منفصل، ضمیر مجرور متصل۔ 5 ہو گئے۔ ہر ایک قسم کی تعریف، تعداد اور ترکیب میں بننے والا چیز یہ ہم نے یاد کر دی ہے۔ ضمیر مرفوع متصل کی تعریف یہ ہے الضمائر التي هي متصلة بالفعل، جو فعل کے ساتھ ملے ہوئے ہو، وہی 14، یہ 14 ہے، اور یہ ترکیب میں یا فاعل بنتے ہیں یا نائب فاعل بنتے ہیں۔ فعل ماضی کے تمام صیغوں میں یہ ضمیر پائی جاتی ہے۔ ضمیر مرفوع منفصل یعنی الضمائر التي هي منفصلة عن الفعل، جو فعل سے بالکل الگ تھلگ آئے، اور یہ ترکیب میں کیا یہ بھی ہے 14، ہوا، ہما، ہم، ہی، ہما، ہن، انت، انتم، انتم، انت، انتما، ہن، انا، نحن۔ یہ ترکیب میں یا مبتدا بنتے ہیں اگر جملے کا پہلا جز ہو، یا خبر بنتے ہیں اگر جملے کا 2 جز ہو، دوسرا جز ہو، یا یہ مبتدا اور خبر کے درمیان فاصلے کے لیے آتا ہے، اور یا یہ فاعل کی تاکید کے لیے آتا ہے۔ یہ بس ذہن میں آپ نے رکھنا ہے۔ ضمیر منصوب متصل یعنی وہ ضمائر جو کہ اپنے عامل ناصب کے ساتھ، جو اپنے نصب دینے والے کے ساتھ ملا ہوا ہو، یہ اگر فعل کے بعد آئے تو مفعول بھی بنتے ہیں، جیسے ضربہو، ضربہما، ضربہم میں ہو، ہما، ہم ہے، اور اگر یہ کسی حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ آ جائے تو اس کا اسم بنتے ہیں۔ ضمیر منصوب منفصل یعنی وہ ضمائر جو ہو تو منصوب اور فعل سے الگ آئے، یہ ترکیب میں مفعول بھی بنتے ہیں، ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاک، ایاکما، ایاکم، ٹھیک ہے، اور ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاک، ایاکما، ایاکم، ایایا، ایانا، اور پھر مؤنث کے 8۔ تو یہ بھی 14 ہے۔ آخری قسم رہ جائے گا، وہ ہے ضمیر مجرور متصل یعنی وہ ضمائر جو حرف جر یا اسم مضاف کے ساتھ ملا ہوا ہو، یہ ترکیب میں ہمیشہ مجرور بنے گا۔ بس یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے۔ اور اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ جب پہلی قسم کے 14، دوسرے کے 14، تیسرے کے 14، چوتھے کے 14 اور 15 آخری کے 14، تو یہ تقریباً 70 ضمیر بنتے، اس لیے کہا وہی کلھا 70 ضمیرا، یہ 70 ضمیر ہے۔ 14 دونا 28 اور پھر 28 28، ٹھیک ہے، اور پھر آخر میں 14، یہ سب مل ملا کر کے یہ سارے کتنے بنتے ہیں؟ یہ 70 ضمائر بنتے ہیں۔ اس لیے کہا کہ یہاں مثال کے طور پر وہی کلھا 70 ضمیرا، ٹھیک ہے، 14 دونا 28 اور پھر 28، تو یہ ہو گئے 50 اور 56، اور آخری 14 ملا کر کے یہ 70۔ آپ اس پہ حساب لگائیں
5 مرتبہ 14 کو ضرب دیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کل ضمائر 70 ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے 70 ضمائر الحمدللہ پڑھ لیے ہیں۔ یہ سارے مبنی ہے، اور مبنی اس لیے ہے کہ اس کے مبنی کے ساتھ مشابہت ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ اس کو مضمرات کہتے ہیں۔ ابھی ایک قسم ہم نے پڑھ لی جو مشابہت کی وجہ سے مبنی ہو، وہ ہے مضمرات۔ ابھی ان 70 میں سے جہاں بھی ضمیر آئے گا وہ مبنی ہوگا۔